السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس آنے والے سال کو خیر و برکت کا بنائے اور بہتری کا بنائے اور خوب بڑھ چڑھ کر نیکی والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، ایک نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں یہ عرض کرنی ہیں کہ ہمیں اپنی گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا، ہم نے جتنی بھی عمر گزاری ہے اس گزری ہوئی عمر میں ہم نے آخرت کے لیے کیا کچھ جمع کیا، ہم نے اس میں اپنی آخرت کی کیا تیاری کی۔ پس چنانچہ بہت زیادہ اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، نیکیوں کو کمانے کی ضرورت ہے۔ یہ سالوں کی ترتیب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے طے ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے کہ جس نظام کے تحت یہ مہینے اور یہ سال گزرتے ہیں، کہ جس سے ہم اپنی چیزوں کو طے کرتے ہیں، چیزیں متعین ہوتی ہیں۔ اس غرض سے بھی جہاں دنیا میں دوسرے کیلنڈر رائج ہیں وہیں ایک اسلامی تاریخ بھی ہے، ایک اسلامک کیلنڈر بھی ہے، اسلامک سن بھی ہے، جس کو ہم ہجری کہتے ہیں۔ بڑی زبردست تاریخ ہے ہماری کہ یہ ہجری سن اس کی نسبت کس طرف ہے۔ تو چونکہ یہ ایک اسلام کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے کہ جس کی نسبت کی گئی نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کی طرف۔ دیکھیے، کوئی بھی تاریخ طے ہوتی ہے تو وہ کسی اہم واقعے سے ہوتی ہے۔ کوئی اہم واقعہ دنیا میں رونما ہوتا ہے تو اس اہم واقعے کی طرف تاریخ کو منسوب کر کے ایک تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے۔ جیسے مثلاً میں ایک مثال دوں گا کہ پوری دنیا میں جو عیسوی کیلنڈر ہے جس کا ابھی 2023 چل رہا ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے، ایک سن ہے جو مقرر ہوا، جو طے ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، کہ جناب عیسیٰ جب پیدا ہوئے اور تب سے یہ کیلنڈر ترویج پایا اور یہ عیسوی کیلنڈر شروع ہوا۔ اور دیگر جتنے بھی تاریخیں ہیں، کیلنڈرز ہیں، ان کی اپنی تاریخیں رہی ہیں۔ کسی قوم نے کسی علاقے کو فتح کیا یا کسی علاقے پر اس نے جو ہے اپنی حاکمیت کا جھنڈا گاڑا تو ایک تاریخ وجود میں آئی۔ تو ویسے ہی اسلامی تاریخ ہے۔ اب اسلامی تاریخ کی جو نسبت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کسی ہستی کی طرف منسوب کر دی گئی ہو، کہ کسی کی پیدائش کا دن ہو یا کسی کی وفات کا دن ہو، بلکہ ایک ایسے عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا نظام وجود میں آیا تھا جو اسلامی نظام تھا، ایک اسلامی حکومت وجود میں آئی۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو مدینہ جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ریاست مدینہ بنائی، اسلامی وجود قائم، اسلامی حکومت کا وجود پڑا اور اسلامی نظام قائم ہوا۔ تو پوری دنیا کو اس طرف متوجہ کیا گیا
کہ یہ اللہ کا دین قائم ہو چکا ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے خیر ہے، جس میں خیر ہے اور بھلائی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اور اسی سے امن بھی قائم ہوگا، اسی سے عدل بھی قائم ہوگا، اسی سے خوشحالی بھی آئے گی اور اسی سے ترقی بھی آئے گی، اور تمام خرابیاں اور تمام بگاڑ اور تمام برائیاں اسی دین کے ذریعے سے ختم ہوگی۔ اگر یہ دین ہٹا کر کوئی دوسرا طریقہ لایا جائے گا تو سوائے بگاڑ اور بربادی اور تباہی کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو پس چنانچہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بہتری اور امن اور سلامتی کی بات تھی، تو اس کی طرف ہماری تاریخ منسوب ہے۔ کتنی زبردست تاریخ ہے ہماری کہ یہاں سے ہجری سال شروع ہوتا ہے اور اس کی نسبت مدینہ کی ہجرت کی طرف ہے اور اسلامی حکومت کی طرف ہے نا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے۔ اشہر حرم ان مہینوں کو کہا گیا، خود قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ یہ اشہر حرم یعنی 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ، 3 مہینے ترتیب سے یک کے بعد دیگر، ذی القعدہ، دوسرا ذی الحج اور تیسرا محرم، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، زمانے جاہلیت میں بھی ان کی حرمت تھی، اور عرب ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اتنا احترام تھا اور ان کی حرمت کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو جنگیں رک جایا کرتی تھی کہ اب یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں جنگ و جدال کرنا، خوریزی کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا بالکل بھی درست نہیں ہے، لہٰذا بڑی بڑی جنگیں رک جایا کرتی تھی۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے حدود حرم ہے، اور حدود حرم کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے نا، ویسے ہی ان حرمت والے مہینوں میں کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی سے لڑنا یا کسی کا خون بہانا درست نہیں سمجھا جاتا۔ تو زمانے جاہلیت سے عرب بھی ان کی حرمت کے قائل تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ اور ایک حکمت علماء نے اس کی یہ بیان کی ہے کہ یہ 3 مہینے تو وہ مہینے ہیں کہ جو حج کے مہینوں میں شمار کیے جاتے ہیں، کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہے اللہ کے گھر کے طواف کا اور اس کی زیارت کا ارادہ کر کے احرام باندھ کے روانہ ہوتے ہیں۔ اب تو وہ سہولیات کا زمانہ ہے کہ لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں یا سمندری جہاز سے جاتے ہیں، پہلے پیدل سفر ہوتے تھے، کئی مہینے لگتے تھے، اور جب حاجیوں کے قافلے، ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ کوئی سیکیورٹی ہو، کوئی پروٹوکول ہو، لوٹ بھی جایا کرتے تھے، ڈاکو حملہ بھی کر دیتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو احترام کی وجہ سے کوئی یہ کام نہیں کرتا تھا، تو وہ حرمت باقی رہی۔ اس اعتبار سے محرم کا مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، اللہ کی رحمت والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا ہے، یہ سوال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور میں وہاں موجود تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد فضیلت کے روزے محرم کے ہیں، تو اس مہینے کے روزوں کی فضیلت پتہ چلی۔ اور ایک بہت ہی اہم دن اس مہینے میں ہے 10 تاریخ کا، جس کو عاشورے کا دن کہتے ہیں۔ اس دن کے روزے کی بھی فضیلت بڑی بیان کی گئی کہ اس دن کا روزہ اور اس دن کے روزے کے ساتھ آگے یا پیچھے کا ایک روزہ جو بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی فضیلت کا روزہ ہے، اس میں خوب اللہ کی عبادت کرو، خوب صدقہ اور خیرات کرو، ضرورت مند لوگوں کی مدد کرو اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جس مہینے کو قرآن نے حرمت کا یعنی احترام کا اور برکت کا مہینہ کہا، اللہ کی رحمت کا مہینہ کہا، اور اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے عزائم کا آغاز ہوتا ہے، نئی زندگی شروع کرنے کے عزم اور ارادے کرنے کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کی بڑی زبردست تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ آج جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے کو غم کا مہینہ تصور کرتا ہے، اور یوں کہنے میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس مہینے کو منحوس مہینہ گردانتا ہے، اور اسی وجہ سے غم کا مہینہ چونکہ تصور کیا، منحوس مہینہ تصور کیا، تو اب اس مہینے کو چونکہ غم کا مہینہ مانا ہے، تو اب اپنے آثار اور اپنی کیفیات بھی ایسی بناتے ہیں۔ منحوس سمجھتے ہیں تو کوئی اچھا کام کرنا اس میں مناسب نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً 1-2 مثال دوں گا جو بڑی جہالت کی وجہ سے عام ہے کہ لوگ اس مہینے میں شادی اور نکاح نہیں کرتے۔ تاریخیں جب طے ہوتی ہیں تو خاندانوں کے درمیان لڑکے اور لڑکی والے تاریخ طے کرنے بیٹھتے ہیں، تو محرم کا مہینہ آتا ہے تو بلا تردد دونوں فریق یہ بات طے کرتے ہیں کہ محرم میں شادی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور محرم کے مہینے کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اسکپ کر دیا جاتا ہے اور آگے بڑھا دیا جاتا ہے نہیں محرم میں۔ کیونکہ یہ نظریہ ہے کہ یہ خیر کا مہینہ نہیں ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک عام تصور ہے، اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس غلط نظریے سے باہر آنا چاہیے اور اللہ کے قرآن کی بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن تو اس کو حرمت والا مہینہ کہہ رہا ہے، احترام والا مہینہ کہہ رہا ہے، اچھے کاموں کے کرنے والا مہینہ کہہ رہا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، بعض لوگ اس کو بڑا غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ بھئی اس مہینے کے اندر رواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اس نسبت سے یہ ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے، اور ہم اس کو غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا عزیز انتقال کر جائے تو کیا آپ اپنے اس عزیز کے انتقال کی تاریخ کو اپنے لیے غم کا تصور، غم کی تاریخ تصور نہیں کریں گے؟ واقعی یہ دلیل لوگوں کی ہوتی ہے، اور اس نسبت سے اس کو غم کا مہینہ مان کر، اور پھر اس مہینے میں رونا پیٹنا، ماتم کرنا، اچھے کام نہیں کرنا،
وجہ نباس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بتائی جاتی ہے، اور پھر ایک طبقہ اس پہ ماتم شروع کرتا ہے، غم کرتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، اور ایک اور مسلمانوں کا طبقہ جو بڑا بھولا بھالا جاہل قسم کا ہے، یہ یہاں تک تو بات تھوڑی سی ایسی لگتی ہے کہ چلیے صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن چلیے عقل کہیں نہ کہیں تسلیم کر رہی ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ اپنی جہالت کا یہ کارنامہ پیش کرتا ہے کہ اس نے اس مہینے کو میلے ٹھیلے کا مہینہ بنا لیا، ڈھول باجے کا مہینہ بنا لیا، تاجی اور تاشے کا مہینہ بنا لیا، پٹاخے چھوڑنے لگے۔ ابھی بھائی ایک تصور تو یہ ہے کہ غم کا مہینہ ہے، نئے کپڑے بھی نہیں پہننا ہے، اور ایک تصور یہ ہے کہ محرم کا چاند دکھا اور پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیے، اور محلے کے اندر ماحول بن گیا، علم لگا دیے، جھالریں لٹکا دی، جھنڈے لگا دیے، تاشے بجنے لگے، ڈھول بجنے لگے، چوکیاں دھلنے لگیں، اور الیاذ باللہ اللہ سے ڈرو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ بنانے لگے، اور ان قمچیوں کو اور ان کاغذ کے ورقوں کو حسین کی شبیہ بنا کر اسے پوجنے لگے۔ جو حسین ابن علی نواس رسول دین کی بقا کے لیے دین کی حفاظت کرتے کرتے خود بھی اور اپنے ساتھ اپنے پورے خاندان کو کرب و بلا کے میدان میں پیش کر کے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں کہ میرے نانا کے دین کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ آج اسی حسین کے نام پر دین کو بدلا گیا، بگاڑا گیا، بیچا گیا، بے آبرو کیا گیا۔ ایک نظریہ تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی عقیدت مندی کے ساتھ جھکا جاتا ہے، عودیاں لپٹی جاتی ہیں، نیچے سے نکلا جاتا ہے، ناڑے باندھے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، اور پھر ایسے بےہودہ طریقے سے بے یار و مددگار کر کے انہیں سڑکوں پہ دوڑا دوڑا کے گندے تالابوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ عقیدت مندی ہے، یہ محبت ہے، یہ خلوص ہے، یہ دین ہے، یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کام ہی غلط ہے، آغاز ہی غلط ہے تو انجام ضرور غلط ہوگا۔ تو ایک جاہلانہ طریقہ یہ ہے۔ اللہ پورے مسلمانوں کو دین کی صحیح صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ان خرافاتوں سے، ان بدعات سے، ان شرک پرستیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ تصور قائم فرمائے ہمارے اندر کہ جو در حقیقت اس مہینے کا پیغام ہے۔ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب میں حقیقت پر اور سچائی پر بات کرنے لگا ہوں کہ اس مہینے کا جو پیغام ہے، اس مہینے کے پیغام کو سمجھیے کہ یہ اس مہینے سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ہجری سال اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا دین قائم ہوا تھا، ایک اسلامی نظام قائم ہوا تھا مدینہ منورہ میں، کہ جو پوری انسانیت کے لیے نفع بخش تھا، عدل و انصاف پروردہ تھا، اور حفظ و امان والا تھا، اور پوری انسانیت کے لیے نجات اور فلاح اور بہبود والا تھا۔ ایک ایسا عظیم و شان نظام قائم ہوا کہ جس میں مظلوم کو اس کا حق دلایا گیا، جس میں ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سبق سکھایا گیا، جس میں چوری کو ختم کیا گیا، کرپشن کو ختم کیا گیا، شراب کو ختم کیا گیا، زنا کو ختم کیا گیا، اور
اور جو ہے ہر سماج میں موجود ہر برائی کو ختم کر دیا گیا، جس میں عورتوں کی عزتیں محفوظ تھیں، جس میں غریبوں کی داد رسی کی جاتی تھی، جس میں مظلوموں کا ساتھ دیا جاتا تھا، جس میں ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اس کے ظلم کی سزا دی جاتی تھی۔ ایک ایسا انصاف پروردہ نظام، ایک ایسا خوشحالی والا نظام کہ جس میں اگرچہ لوگوں کے پاس مال و دولت کے انبار نہیں تھے، لیکن خوشیاں تھیں، امن تھا، سکون تھا، اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، ہمدردی تھی، اور اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دینے کا تصور اور مزاج تھا کہ میں اپنی ضرورت کے اوپر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دوں۔ خدا کی قسم وہ صحابہ کرام اس دین اور اس نظام کی برکت سے ایسے بنے تھے کہ کل یہ دین نہیں تھا تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ جیسے یہ دین زندگی میں آیا، ان کے تصور میں آیا، ان کے گھروں میں آیا، ان کے اعمال میں آیا، تو پھر وہی صحابہ کرام دنیا کے سامنے یہ عظیم و شان مثال پیش کرتے ہیں کہ جنگ کا میدان ہے اور زخمی حالت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایک شخص پانی کا مشکیزہ لے کر آتا ہے اور وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس پانی لے کر پہنچتا ہے، اور جب وہ پانی کا مشکیزہ اس زخمی شخص کے پاس آتا ہے تو قریب سے آواز آتی ہے، العطش العطش، یہ مجھے بھی پیاس ستا رہی ہے۔ تو وہ شخص اپنے دوسرے بھائی کے پاس پانی پہنچاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت میرے بھائی کو ہو، اس کو پانی دو۔ اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو تیسرے کی آواز آتی ہے، وہ دوسرا تیسرے کے پاس پہنچاتا ہے، اور پھر اس سے آگے سے آواز آتی ہے، اور پھر وہ پانی لے جانے والا جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی انتقال کر گیا، لوٹ کر آیا تیسرا بھی انتقال کر گیا، لوٹ کر آیا دوسرا بھی انتقال کر گیا، لوٹ کر آیا تو پہلا بھی انتقال کر گیا۔ اپنے اوپر، اپنی جان کے اوپر اپنے بھائیوں کی جان کو ترجیح، کیسا عظیم تصور ہوگا، کیسی اخوت اور بھائی چارے کی عظیم مثال ہوگی۔ کوئی مہاجر ہجرت کر کے مدینہ آتا تو مدینے کے انصار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے رسول، اگر ہمارے ایمانی بھائی، خونی اور نسبتی اور حقیقی بھائی نہیں، ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی اگر ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے حوالے کیجئے۔ رسول اللہ مہاجر صحابیوں کو انصار صحابی کے حوالے کرتے ہیں، وہ انصار صحابی اپنے گھر لے جا کے اپنے اس مہاجر بھائی کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دیتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ باغ ہے اور یہ اچھا ہے، یہ اس سے کمتر ہے، تم جو پسند کرو لے لو، میں تمہیں دیتا ہوں۔ کیسی آج تک دنیا حیران ہے، آج سگے بھائی یہ معاملہ نہیں کر رہے، سگے بھائیوں کے درمیان ایسی اخوت اور بھائی چارہ نہیں، آج اپنے دشمن ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن کیسی عظیم، یہ اس دین کی برکت سے، اس دین کی برکت سے آج عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، ساری دنیا حیران ہے، ساری دنیا پریشان ہے۔ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، وومنس رائٹس کی کتابیں لکھی گئیں، بڑے بڑے قوانین بنائے گئے، اور دنیا بھر کے ماسٹرز، جینئرز، انٹیلیجنس اکٹھے ہوتے ہیں، فلاسفر اکٹھے ہوتے ہیں اور ہیومن رائٹس پر قانون بناتے ہیں، اور ان قانونوں کو دھجیاں مار کے اڑا دیا جاتا ہے اور عورتوں کی عزت کو روندا چلا جا رہا ہے۔ کتنی مضبوط سخت تر قانون بنا لو، عورتوں کی عزت کا تحفظ اسلام میں ہے، اسلام کے قانون میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، تو یہ دین قائم ہوا، عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوئی۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ جوئے کی بری عادتیں پھیلتی جا رہی ہیں، نشہ پھیلتا جا رہا ہے، شراب عام ہوتی جا رہی ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، کوئی لگام نہیں، کوئی سبق سکھانے والا نہیں اور کوئی سدھارنے والا نہیں۔ وہ نظام قائم ہوا،
تو دنیا کے وہ شراب پروردہ، وہ شراب کے شوقین لوگ، شراب سے محبت کرنے والے، کہ وہ عربوں میں شراب کی وہ محبت اور شراب کے لیے اپنے نسب پر فخر کرنے والے، جب اللہ کے دین کا قانون اترا، قرآن نے شراب کو حرام کیا، رسول اللہ کی زبان سے اعلان ہوا، تو شراب کے عاشق، شراب کو پسند کرنے والے اور اس سے محبت کرنے والے، اس پہ قصیدے پڑھنے والے، اس پہ اشعار کہنے والے، ان لوگوں نے شراب کے مٹکے بہا دیے اور شراب کی حرمت کا تسلیم کر لیا، اور شراب پینے سے زنا کو ختم کر دیا، برائیوں کو ختم کر دیا، جوئے کو ختم کر دیا، چوری اور لوٹ کھسوٹ کو ختم کر دیا، بے ایمانی کو ختم کر دیا اور سچائی کو تسلیم کر لیا، اس دین کی برکت سے، اس نظام کی برکت سے۔ اور دنیا نے پھر دیکھا کہ اس مدینہ منورہ میں اور اس مدینہ منورہ کے اس نظام کے سائے میں دنیا کے جو خطے آتے گئے، ان میں امن پھیلتا گیا، ان میں امن پھیلتا گیا، اور جو اسلام کے سائے میں ملک آتے گئے، خطے آتے گئے، وہاں امن کی فضائیں قائم ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا دین قائم ہوا تھا، یہ نظام قائم ہوا تھا، اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، اسلامی نظام قائم ہوا تھا، اور اسی نظام کو بچانے کے لیے، اسی نظام کی حفاظت کرتے ہوئے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ آج لوگ حسین حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ کی شبیہ بناتے ہیں، تعزیہ اور علم نکالتے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھو کہ شہادت حسین کی وجہ کیا تھی، نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ ان کو خود کو نہیں پتہ ہے، وہ جن کو سنتے ہیں وہ ان کو بتانا نہیں چاہتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو عظیم واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، عبرتناک واقعہ ہے، نصیحت آمیز واقعہ ہے، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت، اس مبارک دین کی حفاظت کرتے کرتے اللہ کے رسول کے خاندان کے تمام فردوں نے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے جام شہادت نوش فرما لیا، اس لیے کہ اللہ کا یہ دین بچ جائے۔ لیکن آج مسلمان نام حسین کا لیتا ہے رضی اللہ عنہ، لیکن دین کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام حاصل ہوا، یوں ہی آپ کا مقام اور مرتبہ کوئی کم نہیں تھا، آپ کی نسبت رسول اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ لاڈلے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب سردار ہیں تو جنتی ہیں، کتنا اونچا مقام ہے حضرت حسنین کا۔ یوں ہی اللہ کے رسول سے نسبت ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنے دل کے اندر جلانا اور اس کو باقی رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اہل بیت سے محبت ہی ایمان ہے، اگر کسی کے دل میں اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ایمان کا جز ہے ان ہستیوں سے محبت کرنا، کتنا عظیم تر مقام ہے ان کا، اور اس عظیم تر مقام کو اور بلند کر دیا اس شہادت نے جو آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے پر غم کرنا، افسوس منانا، اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھنے کی دلیل ہے۔ حسین تو شہید ہو کے بلند ہو گئے، آج دنیا حسین کو یاد کرتی ہے، یزید کو کون یاد کرتا ہے؟ آج یزید کا نام اپنی اولاد کا نام کوئی یزید نہیں رکھے گا، لیکن لوگ فخر سے حسین کا نام رکھیں۔ اللہ نے حضرت حسین کو مقام دیا شہادت کے ذریعے سے، ہمیں تو حضرت حسین کی شہادت کو یاد کر کے اپنے اندر جذبہ شہادت پیدا کرنا تھا۔ شہادت وہ شے ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ عابد ایک طرف، زاہد ایک طرف، قائد
قائم ایک طرف، ساجد ایک طرف، امام ایک طرف، عالم ایک طرف، حافظ ایک طرف، مفتی ایک طرف، شہید ایک طرف۔ نبیوں کے بعد اور صدیقوں کے بعد سب سے بڑا مقام ہے شہید کا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے دین کے لیے شہید ہو جائے، اسے ہرگز ہرگز مرا ہوا نہ سمجھو۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو عالم برزخ کے اندر زندہ اور جاوید ہو گیا۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ تو یہ تو اتنا بڑا مقام ہے کہ موت کے بعد ابدی زندگی ہے، موت کے بعد تو ابدی زندگی ہے۔ اس شہادت کو تو خود رسول اللہ نے مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی جنتی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ بھائی ایک بار جنت میں چلے گئے، اب جنت کی نعمتوں سے نکلنے کی کون خواہش کرے گا؟ لیکن شہید تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، اور وہ یہ آرزو رکھے گا کہ اللہ کاش مجھے دنیا میں پہنچائے اور میں پھر شہید ہو کر آؤں، کیونکہ وہ اپنا اکرام دیکھے گا۔ 10 بار اللہ دنیا میں پہنچائے اور 10 بار میں شہید ہو کے آؤں۔ تو یہ شہادت ہوئی حضرت حسین کی، یہ تو فخر کی بات ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہمیں تو حضرت حسین کی شہادت سے سبق لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہماری اس عظیم تاریخ کا ایک اور سنہرا باب، آخری کے چند منٹوں میں اس ہستی کا تذکرہ نہ کروں تو میں مجرم ہوں۔ ایک اور عظیم شخصیت، ایک اور عظیم ہستی جس کی شہادت کا واقعہ اسلامی ہجری سال کی 1 تاریخ کو ہوا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمان عالی شان، جن کے فضائل کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا۔ اب بات زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی ہوتا ہے، اللہ کسی کو نبی بناتا، تو میں عمر کے اندر وہ فراست دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر نبی ہوتے۔ یہ رسول اللہ کی بات آپ کے فضائل کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، رسول اللہ کا دین قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے 6 سال میں، حضرت عمر 35 سال کے ہیں، کرنے کچھ اور نکلے تھے، کرنے کچھ اور نکلے تھے، لیکن اللہ نے کسی اور کام کے لیے قبول کرنا تھا۔ آئے تو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے تھے، لیکن اللہ نے اسلام کے لیے قبول کر لیا، اور عمر نے پھر اسلام کا کلمہ پڑھا، اور پڑھتے ہی علل اعلان پورے مکہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ آج خطاب کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ اب آئے کوئی بہادر، اب آئے کوئی دلیر، اب آئے کوئی جنگجو، اب آئے کوئی تلوار چلانے والا، اب آئے کوئی نیزہ زنی کرنے والا، اب آئے کوئی خنجر چلانے کا ماہر، وہ خطاب کے بیٹے سے آگے مقابلہ کرے، اور میں مسلمانوں کی طرف سے کافی ہوں۔ اور آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ دب کے اللہ کا نام لیتے تھے، نمازیں چھپ کر ہوتی تھی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہیں کی جاتی تھیں، لیکن خطاب کے بیٹے عمر نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کے اندر ہمت آئی، ان کی پست ہمتی کو جلا ملا، اور ان کے اندر نئی جان پیدا ہوئی۔ میں آج آپ کے سامنے حضرت عمر کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس مایوسی کے دور میں، اس کم ہمتی کے دور میں، اس مایوسی کے دور میں، اے کاش عمر کے تذکرے سے، عمر کے نام لینے سے ہماری ہمتوں کو نیا جنون، ہماری ہمتوں کو نیا جلا ملے، اور ہم اپنے ان ہیرو، ان آئیڈیلز کو یاد کریں کہ جن کو دنیا آج بھی سلام کرتی ہے،
جن کے تنہا کھڑے ہو جانے سے پورا کفر لرز گیا، اور کوہرام مچ گیا مکہ کے اندر کہ اب تو خطاب کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اب تو محمد کی طاقت اور مضبوط ہو گئی۔ یہ دنیا کے ہر مسلمان کے اندر اللہ نے اس کلمے کی برکت سے یہ طاقت اور یہ عزائم رکھے ہیں۔ ہم چھپکلیوں اور چھچندروں سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ہم باطل اور ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی قوم۔ ہمارے پاس عمر ہے، ہمارے پاس حسین ہے، ہمارے پاس خالد بن ولید ہے، صلاح الدین ایوبی ہے۔ ہم حالات کی چکیوں میں پس کر اپنے عزائم کو پست کرنے والی قوم نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ اکبر کی صدا پہاڑوں کو لرزا دیتی ہے، باطل طاقتوں کے ایوانوں کو جھکا دیتی ہے، اور کفر اور شرک کرنے والوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ لیکن ایک کاش ہماری صدا میں وہ طاقت ہوتی جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ہماری صداؤں میں وہ طاقت نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اس معیار کا نہیں۔ اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا ایمان نصیب فرمائے، ویسی جرت نصیب فرمائے، ویسی غیرت نصیب فرمائے، ویسی شجاعت نصیب فرمائے، اور یہ نصیب ہوتی ہے اس دین کی برکت سے، اس دین کی برکت سے، خدا کی قسم اس دین کی برکت سے۔ کیونکہ عمر خود کہتے ہیں اپنا گریبان پکڑ کر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، اپنا گریبان پکڑ کر خود عمر نے کہا ہے کہ میں خطاب کا بیٹا کسی لائق نہیں تھا، میں یہ تھا کہ میرا باپ میرے حوالے اونٹ کرتا تھا چرانے کے لیے، تو میں اتنا غیر ڈسپلین تھا کہ روز 1-2 اونٹ کھو کے آتا تھا، اپنے اونٹوں کی بھی نگرانی نہیں کر پاتا تھا، میرا باپ رسیوں سے مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تو زندگی میں کیا کرے گا۔ لیکن جب سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس مبارک دین کو قبول کیا ہے، اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا، ستم رسیدوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا۔ آج اللہ کسی کو چھوٹا سا عہدہ دیتے تو اس کے نخرے نہیں سماتے، وہ خود اپنے ذاتی کام کرنا اپنے اسٹیٹس کو گرانے کے مانند سمجھتا ہے۔ اب تو اسے پانی کا گلاس بھی دینے کے لیے نوکر اور چاکر چاہیے، اس کی گاڑی کے دروازہ کھولنے کے لیے بھی خادم چاہیے، اس کے گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ چاہیے، کسی شادی اور تقریب میں جانے کے لیے اسے پروٹوکول چاہیے۔ 2-4-10 کی بھیڑ لے کے نہیں گیا تو پھر کیا گیا کہ جناب اکیلے ہی آ گئے، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر رات کو جب سوتا ہے تو معمولی سی چادر بچھا کے سوتا ہے، اینٹ کا تکیہ لگا کے سوتا ہے، کبھی دسترخوان پر سالن کی 2 ڈشیں نہیں رکھائی، راتوں کو گشت کرتا ہے، قبیلوں کی نگہداشت کرتا ہے، اور صرف تنہا کرتا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین سیکیورٹی لے لیجئے، آپ کا پروٹوکول ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تو میرا گون دشمن ہو، تنہا رات میں گھومتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کی زندگی کا کہ آپ کا گزر ہوا اور دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ درد سے کراہ رہی ہے اور اس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، دوڑ کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو لائے اور اس کو خادمہ بنا دیا کہ اس کی گندگی صاف کر، اس کے بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اس کی خدمت کر۔ اور کوئی شخص ہے کرے گا اس کرنے کو تیار؟ لباس کے اندر 14 پیبند ہیں۔ اب میں نے اور تم نے کبھی پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنا ہے، کبھی نہیں پہنا۔ اللہ یوں ہی نہیں لیتا کام، بیت المقدس فتح کروایا ہے، بیت المقدس
قیصر و کسریٰ کے تاج اور حکومتوں کو جھکوایا ہے، قافلوں کی نگہداشت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ آج ہم غریبوں کی مدد کرنے سے، بے سہاروں کی مدد کرنے سے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کوئی مظلوم آ جائے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یار کوئی نئی مصیبت ہمارے اوپر نہیں آ جائے، ہم کسی چکر میں کسی رگڑے میں نہیں پھنس جائیں۔ جاؤ بھائی جان دو، یہ اسلام نہیں میرے دوست۔ اسلام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں، صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا نام ہے۔ آپ بلا مذہبی تفریق کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور یہ کیا ہے ان لوگوں نے کیا ہے کہ جن کی زندگیوں میں دین تھا، ہے نا۔ تو یہ تو زندگی کا حال ہوا۔ کیا میں آپ کو سناؤں؟ بس آخری لمحات سن لیں زندگی کے، پھر ختم کر رہا ہوں، وقت کچھ زیادہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ایسی شہادت ہوئی کہ 26 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں مصلی پہ ہیں۔ ایک مجوسی غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے پیچھے سے زہر آلودہ خنجر مارا۔ روایتوں میں آتا ہے، کسی روایت میں ہے کہ 3 ہاتھ مارے، کسی میں ہے کہ 4 مارے۔ بہرحال ایک آپ کی ناف کے نیچے لگا، اس سے آپ شدید زخمی ہوئے اور زمین پر گرے اور نماز قائم رہی۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور وہ مجوسی غلام آپ کو زخمی کر کے بھاگا تو اس کو پکڑنے میں 13 مسلمان زخمی ہوئے، جن میں سے 6 شہید ہوئے۔ اور پھر آگے جا کے عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمل سے اسے دبوچا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ میں گرفتار ہو چکا ہوں، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مار لی۔ حضرت عمر کو زخمی حال میں گھر لایا گیا، اور زخم اتنے شدید تھے کہ کبھی ہوش آتا، کبھی پھر بے ہوش ہوتے، کبھی ہوش آتا پھر بے ہوش ہوتے۔ نماز کا پوچھتے، بتایا جاتا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھتے، اور ایک بات پوچھتے کہ لوگوں بتاؤ مجھے کس نے مارا، مجھے کس نے زخمی کیا؟ تو بتایا کہ ایک مجوسی غلام تھا، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، یعنی میرے قتل کی تہمت کسی مسلمان پر نہیں لگی۔ اور پھر اس کے بعد 3 دن شدید زخمی رہے۔ یکم محرم کو آپ شہید ہوئے، اور انتقال کرنے سے پہلے کے لمحات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنے باپ کو اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دے، میں زمین پر سر رگڑ کر اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، میری زندگی کے قصوروں کو معاف فرما دے، اور مجھے جنت میں جگہ نصیب فرما دے۔ اور میرے اور آپ کے پاس یہ ہے، ہمیں تو پیسہ، ہمیں تو شہرت، ہمیں تو دولت، لیکن 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا اور اسلام کی تاریخ کو سنہری باب دینے والا وہ عمر موت کے وقت اللہ سے پناہ مانگا۔ اور ایک خواہش تھی، ختم کر رہا ہوں، ایک خواہش تھی، کہتے تھے کہ مجھے اللہ 2 چیزیں نصیب فرما دے، ایک تو یہ کہ مجھے شہادت والی موت، یہ پھر شہادت آ گئی، اللہ مجھے شہادت والی موت نصیب کرے، اور رسول اللہ کے دیار میں مجھے موت آئے، اور رسول اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو ایک دعا تو اللہ نے قبول کی کہ شہید ہو رہے ہیں، مدینے میں شہید ہو رہے ہیں۔ دوسری دعا کی قبولیت کے لیے معاملہ تھا کہ رسول اللہ کے قرب میں جگہ ملے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، وہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں حضرت عائشہ کے والد ماجد سیدنا ابو بکر صدیق بھی مدفون ہے۔ اب عمر کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عائشہ کا کہ حجرے میں رسول اللہ کا قرب ملے۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جا کر، پہلے حضرت عائشہ سے بات ہو چکی تھی، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تھی کہ میں صرف اس لیے عمر آپ کو اجازت دے رہی ہوں کیونکہ میں نے بارہا رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں
अबू बकर और उमर आए। मैं अबू बकर और उमर जब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में आप साथ थे तो मौत के बाद भी रसूलुल्लाह के साथ हैं, और कल क़यामत में भी रसूलुल्लाह के साथ उठेंगे, और जन्नत में भी रसूलुल्लाह के साथ उठेंगे। तुम रहेंगे, मैं आपको जुदा नहीं कर सकती, लिहाजा मेरा हक़ था, मैं मना कर सकती थी, लेकिन सिर्फ रसूलुल्लाह के इन जुमलों पे मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आपको मेरे हुजरे में दफनाया जाए। लेकिन फिर भी आखिरी वक्त में अपने बेटे को पहुँचाया कि जाओ एक बार जाकर और पूछ लो, शायद बीवी मना कर दें, हमारी माँ मना कर दें। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दी, और हज़रत उमर की तदफीन जो है रसूलुल्लाह के क़ुर्ब में अल्लाह के रसूल की क़ब्र है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं, वहाँ आप मदफून हैं। बस एक बात और सुन लें, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उमर का जनाजा उठा तो मदीने में चीखें थी। आपके इंतकाल की खबर फैली तो एक चरवाहा देहात से चीखता हुआ बस्ती की तरफ आया कि उमर इंतकाल कर गए, उमर इंतकाल कर गए। लोगों ने पूछा कि भाई मदीना तो बहुत दूर है, तुम ये कैसे कह रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बकरियाँ और भेड़िया दरिया के किनारे पर एक साथ पानी पीते थे। आज मैंने देखा कि उस भेड़िए ने मेरी बकरी पर हमला किया। ये इस बात की दलील है कि अदल व इंसाफ परवरदा शख्स इस दुनिया से उठा और अदल व इंसाफ ख़त्म हुआ। आज अदल व इंसाफ का भी जनाजा उठा है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं जनाजे में चल रहा था, मेरे कंधे पे पीछे से किसी ने हाथ रखा, मैंने पलट कर देखा कि वह अलीउल मुर्तज़ा है। मैंने पूछा कि अली क्या हुआ? हज़रत अली ने कहा कि आज हमारा साथी, हमारा रहबर हमसे रुखसत हुआ है। आई मदीने की तारीख़ में एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। तो ये उमर हैं, इनकी शहादत यकुम मुहर्रम को हुई। इनको अपना आइडियल बनाइए। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शुजाअत, जुरअत, अदल व इंसाफ और ईमान और गैरत ईमानी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।